بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو طالب سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائے امجد حضرت عبدالمطلب تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، ماتھے پر بوسہ دیا، پھر حضرت ابو طالب کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، میرے اس بیٹے کی بہت بڑی شان ہوگی۔ پھر حضرت عبدالمطلب نے اونٹ اور بکریاں ذبح کروائی اور تمام اہل مکہ کی 3 دن تک ضیافت کی۔ پھر مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے ہر راستے پر اونٹ ذبح کروا کے رکھ دیے، جن سے تمام انسانوں، جانوروں اور پرندوں کو گوشت لینے کی اجازت تھی۔ اسے امام ابو نعیم نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحم مادر میں تشریف لائے تو اس کی علامات یہ تھیں کہ اس رات قریش کا ہر جانور بول اٹھا اور یوں گوایا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم مادر میں جلوہ گر ہو گئے ہیں، اور رب کعبہ کی قسم، وہ دنیا کے لیے امان اور اہل دنیا کے لیے چراغ ہدایت ہے۔ اس رات قریش کا ہر نجومی اور عالم جنات اور عرب کا ہر قبیلہ اپنے جنوں کی ملاقات سے روک دیا گیا، ان کے سینوں سے علم کہانت چھین لیا گیا، دنیا کے ہر بادشاہ کا تخت اوندا ہو گیا، تمام بادشاہوں کے لبوں پر مہر صوت لگ گئی اور وہ پورے دن کلام نہ کر سکے۔ مشرق و مغرب کے جانور ایک دوسرے کے پاس جا کر اور سمندر کی مچھلیاں باہم مبارکبادیاں دے رہی تھیں۔ پھر ہر مہینے آسمان اور زمین میں ندا کی جاتی رہی، مبارک ہو جب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت و رحمت کے جلوے میں عرض کی طرف مبعوث ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی شے گرنے کی ایک زوردار آواز سنی جس سے میں ڈر گئی، یہ پیر کا دن تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جیسے کچھ پرندے ہیں جو میرے دل پر اپنے پر مار رہے ہیں، جس سے مجھ پر چھایا سارا عرب و خوف جاتا رہا اور درد جو پہلے محسوس رہا تھا جاتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک سفید سا شربت پڑا تھا، میں اسے دودھ سمجھی چونکہ پیاس محسوس کر رہی تھی، میں نے اسے اٹھا کر پی لیا تو مجھ سے ایک بلند تر نور جلوہ گر ہوا۔ آپ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا کہ پرندوں کا ایک گول آیا، میں نہیں جانتی وہ کدھر سے آیا، بہرحال انہوں نے میرے حجرے کو بھر دیا، ان کی چونہیں زمر کی اور پر یاقوت کے تھے۔ پھر میری نگاہ کے حجابات اٹھا دیے گئے اور میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے دنیا پر لگے ہوئے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت پر۔ آپ فرماتی ہیں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بدن سے جلوہ گر ہوئے تو میں نے پہلو بدل کر انہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں پڑے ہیں اور انتہائی عاجزی اور انکساری سے دعا کرنے والے کی طرف آسمان کی طرف انگلی اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے ایک سفید بادل اترا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے سنا کوئی پکارنے والا کہیں کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کے مشرق و مغرب میں ٹھہراؤ، انہیں تمام سمندروں میں لے جاؤ تاکہ تمام اہل جہاں اور ان کے نام، صفات اور اہلیہ مبارک سے واقف ہو جائیں اور جان لیں کہ یہی وہ ہستی ہیں جن کا نام دنیا میں ماحی رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تمام دنیا سے شرک مٹا دیا جائے گا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ بادل پھٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اون کے ایک سفید کپڑے میں جو دودھ سے بھی زیادہ سفید تر تھا لپٹے ہوئے پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سبز ریشم تھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ میں تر و تازہ اور سفید موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں پکڑ رکھی تھی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ فتح نصرت ہو اور نبوت کی چابیوں کو سنبھال لے۔